اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے۔ ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے، ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی، ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے، تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے۔ اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات، یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے۔ بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ تو یہ جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس میں اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی۔